بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرا وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزانہ رکھنے کے بعد آگ سے خالص ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ برکھائے تھے۔ ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کے بیج کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ اعلم وإن لم اتموا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے مظلوموں پر اس مہینے تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی ہے، ان کے روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھا بڑھا لے، مگر ابھی کی مظلوم روزدار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بہیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعلیم میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ جَسَرُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ تَنْقَلِبُونَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ: اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے کہ مشکوٰۃ میں وہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ یہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے
آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطیہ کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عدت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غیر کرنے کے معلوم ہوتے ہیں کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ شانہ کی بے پایہ رحمت نے اس کی کس قدر عام کر رکھا ہے اور کیمیائی جیسے لغو اور بیکار چیز کو ان کا کر دیا، اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعارف حدیث سے اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم ہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث پالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح روزی پہنچتی ہے کہ اس کے گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب میں آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ گار کرتا ہے تو ایک کالا نقشہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے وہ تو دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے مانگنے کا امر فرمایا ہے کہ جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی رحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر
سے پھینک کر تیری طرف آوے، ان میں رشکش شیاطینی قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی ہیں، اور پہلی امت کے روزے دار کو حرمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان کے خصوصی عطیہ کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول